الحمد لله الحمد لله الكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق خير الناس إلا أن يكون نبيا أو كما قال عليه السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد سودا بزرگتوی قصہ مختصر وأحسن منك لم ترد قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین پیکر صدق و صفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عقائد و نظریات کس طرح تھے کچھ گزارشات پیش کرنے کی میں آپ لوگوں کی خدمت میں وہ گزارشات وہ باتیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہ دور جو ہے آپ غور فرمائیں یہ ایڈوانس دور چل رہا ہے جدید دور سوشل میڈیا کا دور اور گھر گھر میں اور ہر شخص اس کا استعمال کر رہا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت بوڑھا ہو یا بوڑھی اب تو سبھی اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں تو سوشل میڈیا پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو کس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ نظریات وہ عقائد جو آج سے 1400 سال پہلے چلے آ رہے ہیں ان میں رد و بدل کر کے تحریف کر کے مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کی فضا کو قائم کیا جا رہا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کیونکہ جمادی ثانی کا یہ مہینہ چل رہا ہے آج 27 جمادی ثانی ہے
اور 22 جمادی ثانی وہ سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال، یقیناً ہمارے قبلہ امام صاحب نے بھی جو عمرے پر تشریف لے گئے مکہ مدینہ کی فضاؤں میں، اب وہ وہاں موجود ہیں، تو یقیناً ان سے بھی آپ نے سنا ہوگا، مگر میں کچھ اور باتیں جو اگر ہماری نالج میں نہیں، ہمارے علم میں نہیں، تو ہمارے نالج میں وہ باتیں آ جائیں اور ہمیں اچھی طرح یہ ازبر ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، یاد ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے کیسا مقام عطا فرمایا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شعر سے سمجھیے کہ جس کے مذہب میں صدیق نہیں، اس کے مذہب کی تصدیق نہیں۔ آئے ہائے، یہ شعر اگر اس کی گہرائی میں جائے، ڈیپ میں جائے، اگر اس میں غور و فکر کرے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ایمان کا حصہ اسے قرار دیا گیا، اور سیدنا صدیق اکبر کی تعظیم و تکریم، ادب و احترام یہ ہر مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آپ کے نام کی طرف جائیں تو آپ کا جو در حقیقت نام تھا وہ عتیق تھا، عین سے عتیق، لیکن کنیت آپ کی ابو بکر تھی۔ عرب میں، اہل عرب کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کنیت جو ہے لوگوں کے اسماء میں، وہ کنیت کے طور پہ جو ہے ان کی کنیت رکھی جاتی ہے اور پھر اسی کو علم بنا دیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر جو ہے، صدیق جو ہے یہ نام نہیں بلکہ لقب ہے، اور یہ صدیق لقب بھی آپ کو دربار رسالت سے عطا ہوگا۔ حضور علیہ السلام ہی نے آپ کو یہ لقب دیا، کتنی بڑی آپ کی یہ شان ہے۔ تو اس کا راز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی تو سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والی جو ذات تھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ دربار رسالت ہی سے آپ کو یہ لقب اور یہ منصب ملا کہ امت میں سب سے زیادہ، سب سے بڑے جو صدیق ہیں، جو سچے ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنا سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین، امام المتقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت پر اس طرح قربان جائیے کہ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر اس جگہ آرام فرما ہے جہاں پر، جس جگہ، جس مقام پر روزانہ صبح شام 70 ہزار ملائکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صدیق اکبر اس مقام پر، اس جگہ آرام فرما ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں سڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ حضور نے خود اپنے پہلو میں ان کو جگہ دی۔ ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی حضور کے پہلو میں ایک شخص کی، ایک فرد کی جگہ موجود ہے، اور وہ شخص پتہ ہے کون ہے، وہ فرد کون ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، ابھی حیات زندہ ہیں، آسمانوں پر انہیں اٹھا لیا۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، صحیح احادیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اور جب قرب قیامت کا وقت ہوگا تو آپ کا نزول ہوگا، دجال سے مقابلہ ہوگا، یاجوج ماجوج جو قصہ ہے قیامت کا، جب قیامت کبریٰ قائم ہوگی تو اس وقت
آپ یہ غور فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو نبی بن کر آئے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضرت عیسیٰ نبی بن کر آئے اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ ابھی بھی آپ کو نبی تسلیم کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے، مگر جب قرب قیامت کا وقت ہوگا، جب قیامت کبریٰ کا نزول ہوگا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ نبی بن کر نہیں بلکہ رسول اللہ کی امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور یہ سارا معاملہ ہے۔ پھر آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ مقام شہادت آپ کی مدینے ہی میں شہادت ہوگی، حضور نے یہ شروع میں سب کچھ بیان فرما دیا، اور پھر آپ کو حضور کے پہلو میں جو ہے دفن کر دیا جائے گا، وہاں پر ابھی بھی اس مقام پر جو ہے حضور کے پہلو میں جگہ ہے۔ تو اس بات میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ ابو بکر کے ایمان کو، آپ کے ایمان لانے کو اللہ نے محبوب رکھا، اور ایمان کی دولت بھی دیکھا جائے تو اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت موجود ہو، کیونکہ جو صدیق اکبر سے عقیدت و محبت رکھنے والا ہو، صدیق اکبر وہ ہستی ہے، صدیق اکبر وہ ذات ہے کہ آپ نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ آپ ایمان لانے سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کے جو والد تھے ابو قحافہ، وہ آپ کو بت خانے لے گئے، اور آپ کے والد ابو قحافہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن آپ کا کیونکہ پورا گھرانہ سیدنا صدیق اکبر واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کا پورا گھرانہ، پورا خاندان حضور کے صحابی ہیں، ایمان لے آئے تھے، دیندار ہو گئے تھے، پورا گھرانہ، پورا خاندان۔ تو جب ایمان نہیں لائے تو جب آپ کو بت خانے میں آپ کے والد محترم لے کے گئے تو آپ کے والد بت کو سجدہ کر رہے، صدیق اکبر نے دیکھا، صدیق اکبر نے سجدہ نہیں کیا، پتھر اٹھایا اور بت کو مارا، بت ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو آپ کے والد محترم ابو قحافہ جب آپ پر غصہ ہوئے تو اس وقت صدیق اکبر نے کیسے الفاظ ادا کیے، کہا کہ ابا جان، آپ ایسی ذات کو، ایسے جو ہے فرد کو، ایسی چیز کو آپ سجدہ کر رہے ہیں جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، نہ اس میں کوئی حرکات و سکنات ہے، کچھ نہیں۔ اگر میں نے اسے پتھر مارا تو اسے چاہیے کہ یہ اپنا ڈیفینس کرتا، دفاع کرتا، مگر یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو منجمد ہو گیا۔ تو آپ کے بارے میں اس بات کو اس وقت نہیں سمجھے، آپ نے پھر زد و کوب کیا، یعنی آپ کو ڈانٹ دپک، توبیخ کی ڈانٹ دپک کیا۔ آپ کی والدہ کو بھی، جو سیدنا صدیق اکبر کی والدہ تھی حضرت ابو قحافہ کی زوجہ، ان کو بھی آ کے شکایت کی۔ خیر، تو صدیق اکبر نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے، حضور علیہ السلام کو دلاسا دینے والے، جب آپ پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو ستایا گیا، سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر صدیق اکبر نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ صدیق اکبر یار غار بھی رہے، دنیا میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، اور مزار میں بھی ساتھ رہے، یار غار بھی بنے، آپ کو شرف عطا ہوا، یار مزار ہونے کا بھی آپ کو شرف عطا ہوا، کہ جس نے دنیا میں حضور کا ساتھ نہ چھوڑا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے گوارا کرے کہ میرا یار، میرا رفیق مجھ سے جدا رہے، مجھ سے دور رہے، اسے مزار میں بھی ساتھ بلا لیا حکم دے کر۔ تو صدیق اکبر ہر لمحہ، ہر جو ہے موقع پر، چاہے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، حضور علیہ السلام کو ستایا گیا، تکالیف دی گئی، طائف کا معاملہ ہو، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، غزوات کے معاملات ہو،
جہاد کا معاملہ ہو، وہ ہر گھڑی حضور کے ساتھ رہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 33، 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی، یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ امام بزار ہوں یا امام ابن عساکر ہوں، وہ اس آیت کریمہ کے شان نزول سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا قسم کھا کے کہ قسم ہے اس رب عز و جل کی جس نے حضرت سرکار دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور حضرت ابوبکر صدیق سے اس رسالت کی تصدیق کروائی۔ تو حضور رسول بن کر آئے، حضور کے رسول بننے کے بعد حضور کے رسول ہونے پر جس ذات نے سب سے پہلے تصدیق کی وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی فعل صدقا یصدق تصدیقاً سے صفت کا صیغہ صدیق، یعنی سب سے بڑا، سب سے زیادہ سچا انسان۔ رب عز و جل نے آپ کو صدیق فرمایا۔ کس طرح؟ اب یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کو اگر ہم دیکھیں اما پارہ کے اندر، یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے بڑے اجلہ، علامہ آلوسی ہو، علامہ اسماعیل حقی ہو، بڑے بڑے اجلہ علماء نے اس آیت کریمہ کی تصدیق بیان کرتے ہوئے، اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ جو اللہ فرما رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ محترم، مکرم، مشرف، عزت والا، تقویٰ اور طہارت کے اعتبار سے جو اللہ کے نزدیک ہے وہ سب سے بڑا وہ شخص ہے کہ تم لوگوں میں زیادہ متقی ہو، یعنی جو عزت والا اللہ کی بارگاہ میں، جو محترم، مشرف، یعنی یہ کہہ لیں کہ جس کی تکریم بیان کی جائے، جو عزت والا ہے اللہ کی بارگاہ میں تم لوگوں میں، وہ یہی ہے اتقاکم، جو تم لوگوں میں سب سے بڑا متقی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہی مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ آیت کریمہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تصدیق فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو صدیق فرمایا، جو واقعہ معراج کی آپ نے تصدیق فرمائی۔ اسی طرح احد پہاڑ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ اس میں سیدنا صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی آپ کے ساتھ تھے۔ اور جب حضور نے احد پہاڑ پر قدم رکھا، یہ حدیث پاک میں بیان، یہ واضح طور پر بیان ہوا، تو احد پہاڑ متزلزل ہوا، زلزلہ آیا۔ حضور نے احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو وہاں سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے۔ حضور نے خود جو ہے یہ پہاڑ سے خطاب کرتے ہوئے، اسے ٹھوکر مارتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ تجھ پہ صدیق بھی ہیں اور 2 شہید بھی ہیں۔ اور یہی ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کیا گیا۔ تو یہ صحیح روایات میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی صفات کا میں ذکر کروں کہ آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہر پہلو اسلام کا روشن، تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ آپ کی خدمات دیکھا جائے دین اسلام، دین مبین کے اعتبار سے آپ کی بڑی خدمات رہی ہیں۔ اسی وجہ سے
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دوں، یہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ اگر میں اپنی امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دوں اور صدیق اکبر کا ایمان ایک ترازو میں ایک پلڑے کے اندر رکھ دوں، اور میری امت کے وہ لوگ کہ جو اولیاء گزرے، غوث، قطب، ابدال، متقی، پرہیزگار، تقویٰ و طہارت والے، جتنے بھی میری امت میں ایسے افراد گزرے جن کو اللہ رب العزت نے اپنا قرب عطا فرمایا، ولایت عطا فرمائی، تو ان سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو تو صدیق اکبر ہی کا ایمان غالب رہے۔ اتنا جو ہے سیدنا صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی کہ جب بھی میں نے کسی کے سامنے دین پیش کیا، ایمان کو پیش کیا، تو لوگوں نے مجھ سے معجزہ طلب کیا۔ جب بھی کوئی ایمان لے کر آیا، دیکھ داغ کے ایمان لے کر آیا، کیونکہ جو دیکھ داغ کے ایمان لاتا ہے وہ سودا بھی دیکھ بھال کے کرتا ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر واحد وہ ہے کہ جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لے کر آئے، مجھ سے سودا کیا، بن دیکھے سودا کیا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں حال یہ ہو گیا کہ سارے ہی آج کے دور میں اتنا پرفتن دور ہے، ایمان بچانا اب بہت مشکل ہو گیا ہمارا۔ ہم علماء حقہ سے، علماء اہل سنت سے ہم دور ہو گئے۔ ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں، ہماری مسجدوں کے جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہم نے ان سے رابطہ توڑ دیا۔ ہم نہ ان کے درس قرآن، نہ ہونے والے درس قرآن میں شرکت کرتے ہیں، نہ درس حدیث، جس طرح کے بھی ایسی محافل، ایسی مجالس کا اہتمام کیا جائے جس میں بڑے بڑے علماء کو مدعو کیا جائے، ان کے وعظ و نصیحت کی باتیں ہوں، کتنا ہمارا کردار رہتا ہے۔ ہم نے اپنے تعلق کو علماء سے توڑ دیا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ حال، آپ ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں، کھلا کھلا جس کے جی میں جو آتا ہے بکواس کر رہا ہے، سارے اسکالر بنے پھر رہے ہیں، اور لوگوں کا حال بھی دیکھیں، لوگ پتہ ہے سن لو، اس کو بھی سن لو، اس کو بھی سن لو، اس کو بھی سن لو، تو سب کو سن لے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان پھر متزلزل ہو جاتا ہے، پھر وہ وسواس کا اور شکوک و شبہات کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے، اور ایمان پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ پلپلا ہے، پلپلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں علماء اہل سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، جو علماء سو ہیں ان سے بالکل دور رہنا ہوگا، اور چاہے وہ غامدی جیسے لوگ ہوں، مرزا جہلوی جیسے لوگ، ہماری نیو جنریشن، کالجز، یونیورسٹیز کے لوگ، ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرتے ہیں، جو میڈیا پر آ کر کھلا اعلان صحابہ کرام کو ان کی شان میں تبرائے کر رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، حضور کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور اپنے پاس سے قرآن کریم کی آیتوں کے مفہوم کو اروڑ مروڑ کے وہی جو خارجیوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ قرآن پڑھ لیا، قرآن پڑھنا تو آسان ہے، اس کے مفہوم کو، اس کے معانی اور اس کے مطالب کو سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو تفسیر میں رائے ذاکر نائک جیسے لوگ، مرزا جہلوی جیسے لوگ، غامدی جیسے لوگ، آج دیکھیں کہ ان کا ظاہر اگر دیکھیں تو شریعت کے خلاف، تو ہمارے علماء یہی فرماتے ہیں کہ جن کا ظاہر شریعت کے خلاف ہو، جو شریعت کے تقاضے کے مطابق نہ اترتا ہو، اس کا باطن کتنا گندا ہوگا۔ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، انہیں اپنا آئیڈیل بنا لیا، آئیڈیالوجی کے پیچھے ہم جو ہے مرے جا رہے ہیں۔
تو یہ ہمیں غور فکر کرنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، علماء سے مشاورت کرنی ہوگی، ہمیں جو اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، ہمیں اس پر پورا اترنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اپنے جو ہے لوگوں کو، اہل سنت کو کیا نظریہ اور کیا پیغام دے کے گئے، کیا فکر دے کے گئے، ہمیں اس فکر پہ پورا اترنا ہوگا۔ ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا، ان کی تعلیمات کو اچھی طرح پڑھ لیا، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ابھی بھی نیٹ پر مل جاتی ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں، بس اعلیٰ حضرت کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں، راہ ہدایت پر، صراط مستقیم پر رہو گے۔ جہاں تم نے اعلیٰ حضرت کو چھوڑا، بس کسی اور کو آئیڈیل بنایا گیا، اس وقت بہت پھر شکوک و شبہات کا بندہ پھر شکار ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بزرگ یہی فرماتے کہ یک در گیر محکم گیر، کہ ایک در کو تھام اور مضبوطی سے تھام۔ اگر دو کشتی میں سوار ہونے کا تو سوچے گا، یا دو کشتی کے اندر اگر تو سوار ہوگا تو ڈوب جائے گا، یعنی ایمان پھر خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک بھی دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے، کیونکہ آپ نے یہی فکر دی کہ حضور سے ایسی محبت کرو کہ جیو تو حضور کے لیے، مرو تو حضور کے لیے، حضور کے نام پر ہی زندہ رہو، کیونکہ انہیں جانا، اعلیٰ حضرت نے بھی تو اس نچوڑ سے نکالا نا یہ شعر کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ کی زندگی، آپ کی دولت، سب کچھ آپ نے اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ گھر کا سارا ساز و سامان، ہر وقت، ہر لمحہ، مال دولت، سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا۔ اور زمان مصطفیٰ نے بھی اس کی شہادت دی۔ حضور علیہ السلام نے جب سیدنا صدیق اکبر کی یہ فضیلت، یہ مقام دیکھا کہ اللہ رب العزت بھی صدیق کو چاہتا ہے، اور حضور نے خود سیدنا صدیق اکبر کو اتنا چاہا کہ یہ اعلان کر دیا، صحیح حدیث پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے سرور دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو بکر صدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، کہ ابو بکر جو ہے وہ سارے لوگوں میں، امت میں سب سے افضل ہے، مگر یہ کہ وہ نبی نہیں۔ ہاں نبی نہیں ہے، بس انہیں نبی تسلیم نہیں کر لینا، کیونکہ افضل سے مراد یہ نہیں، سرکار نے نفی فرمایا کہ ہاں وہ نبی نہیں، مگر کیا کہ نبی سے جدا نہیں۔ لوگوں میں سب سے افضل ترین جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل ہے۔ حضرت علی کا یہ قول جسے علامہ ذہبی، علامہ سیوطی نے بھی نقل فرمایا، خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، کہ یہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ جو افضل ترین جو لوگ ہیں وہ دو ہستیاں ہیں، ایک ابو بکر اور ایک حضرت عمر فاروق اعظم۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دو افضل، تو مان لو کہ سیدنا علی المرتضیٰ جو ہے وہ ان سے افضل نہیں۔ حضرت علی افضل ہیں، مگر وہ شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل نہیں۔ جو ان سے افضل حضرت علی کو، جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل تسلیم کرے، تو اہل سنت یہی بیان فرماتے ہیں علماء اہل سنت کہ ایسا شخص گمراہ ہے۔ حضرت سیدنا علی افضل ہیں، ان کی افضلیت کا انکار نہیں، مگر یہ نعرہ مارنا کہ دمادم مس کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ گمراہیت ہے۔
حضرت علی افضل ہیں مگر ترتیب کے اعتبار سے سب سے افضل حضور نے واضح طور پر بیان فرما دیا، اجلہ علماء نے اس کو ذکر فرما دیا کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم افضل ہیں، پھر حضرت عثمان غنی افضل، پھر مولا علی افضل۔ تو یہ بات بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اہل سنت سے، نظریہ اہل سنت سے یہ باتیں ہیں۔ تو جو ان وسواس اور ان شکوک و شبہات میں پڑ گیا افضلیت کے اندر بھی کہ اس نے مولا علی کو صدیق اکبر سے افضل کہہ دیا اور اپنے ساتھ تھپا لگا لیا کہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے، میں مناظر اسلام ہوں، میں جو ہے اہل سنت کا عالم ہوں، تو ایسے شخص کو بھی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہتا رہے بھلے، مگر علماء نے اتفاق کر لیا کہ وہ شخص کا تعلق اہل سنت سے ہے ہی نہیں کہ جو مولا علی کو صدیق اکبر سے افضل جانے، کیونکہ صریح احادیث کا انکار بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر علماء نے اجماع کر لیا، علامہ طبرانی، علامہ سیوطی، علامہ صاحبی، علامہ سعیدی، اعلیٰ حضرت، بڑے بڑے علماء، فہرست بھری بڑی علماء سے سارے علماء نے اجماع ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں جمہور اکثر علماء جہاں پر جمع ہو جائے اسے اجماع کہتے ہیں، کہ اکثر علماء نے جمع ہو کر فتویٰ دے دیا وہ اجماع کہلاتا ہے۔ اور اجماع کا جو انکار کر دے تو وہ دار اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے اجلہ علماء نے یہ واضح طور پر بیان کر دیا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اجماع امت نے یہ دلائل اور یہ حقائق کی روشنی میں اس بات کو ثابت کر دیا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذات ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو افضل ترین سمجھنا یہ گمراہیت۔ اور پھر یہاں یہ جو حدیث پاک جو بہت بڑی حجت ہے کہ رسول اللہ نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، مگر صدیق کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اتنی اکرامات ہیں، احسانات ہیں کہ صدیق کے احسان کا بدلہ رب ہی چکا سکتا ہے، میں صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اور پھر وہ جو قرآن کریم کی آیت مبارک، اور میں وہ سمجھنا چاہوں گا کیونکہ ابھی یہ فتنہ ایسا جو ہے چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، یہاں تک کہ ہمارے جو ہے قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس معنی میں کہ یہ جو تم غار کا واقعہ بیان کرتے ہو کہ صدیق اکبر غار میں تھے، انہوں نے اس غار میں ہونے کا، یار غار ہونے کا انکار کر دیا اور امت تشویش کی شکار ہو گئی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ صدیق اکبر تو وہ تھے جن کا تعلق دوسرے مسلک سے ہے، اور پھر وہ علی اعلان یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ عوام تو ظاہر سی بات ہے، عوام تو وہ ایک کہے گی نا کہ بھائی یہ جو ہے، اور پھر وہ اہل سنت کے علماء کے حوالے دے رہا ہے کہ فلاں اہل سنت کے عالم نے، فلاں اہل سنت کے عالم نے یہ جو ہے بیان کر دیا، اور پھر یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ صدیق اکبر تو مدینے میں موجود تھے اور حضور کے استقبال کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر اگر مدینے میں حضور کے استقبال کرنے کے لیے موجود تھے تو پھر غار میں کون تھا، ہجرت میں کون تھا؟ یہ تو اجماع کے ساتھ، جمہور اقوال کے ساتھ تاریخ نے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کو اگر پڑھیں تو قرآن کریم نے بھی واضح طور پہ یہ سارے دلائل، یہ سارے ثبوت اور اس کی تفسیر بھری پڑی ہے علماء سے، یہاں تک کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو منکر ہیں، ان کے بھی شیوخ نے، ان کے بھی علماء نے، ان مسالک کے علماء نے بھی اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ وہ سارے ثبوت، سارے پروف، سارے دلائل موجود ہیں کہ غار میں سیدنا صدیق اکبر ہی تھے۔ یہ جو قرآن نے بیان فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ یہاں جو
یہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے کہ غار میں دو میں سے دوسرے نے کہا، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم مت کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر اپنا سکینہ اتار دیا۔ یہ تو ترجمہ ہوا قرآن کریم کی آیت مقدسہ کا، بہت مشہور آیت ہے۔ اب اس بات پر اتفاق اب دلائل جو ہے میں دینے جا رہا ہوں کہ اس بات پر تو اتفاق ہے، مگر موجودہ دور میں اس کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ پہلے اتفاق ہو چکا ہے۔ اتفاق کیا ہے کہ غار میں کون موجود تھا؟ دو افراد موجود تھے، اثنین، یہاں اللہ فرمایا اثنین، دو افراد کا ذکر فرما رہا ہے، دو میں سے دوسرے نے کہا، تو دو افراد تھے، اتفاق کیا اہل سنت نے بھی اور جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ غار میں ایک رسول اللہ تھے اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ دلائل بہت اچھی طرح توجہ کے ساتھ سنیں اور کوشش کریں اس کو یاد رکھنے کی۔ تو اب یہاں اس بات میں جو ہے دیکھا جائے کہ اب ثانی ہونے کی دیکھا جائے تو بات ہو رہی ہے ثانی ہونے کی۔ ثانی سے یہاں کون مراد ہے؟ ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کو۔ اب ثانی ہونے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے نے کہا، ثانی کا جو ہے کلام ہو رہا ہے۔ تو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ذات ہے وہ اول ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ اچھا، یہاں علماء نے فرمایا کہ حضور اول ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اپنے عرفہ و اعلیٰ مقام رکھنے کے اعتبار سے، مگر قرآن میں اللہ رب العزت ثانی جو ہے، دوسرا جو ہے، قرآن میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانی فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ، دوسرا۔ تو پھر یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو دوسرا کہا، ثانی کہا، تو اول جو یہاں ذات مراد ہوگی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہوگی۔ اب کس معنی کے اعتبار سے، کس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر اول ہے؟ حالانکہ ہم نے یہ سنا کہ حضور اول ہے اپنی فضیلت، اپنے مقام اور اپنے عرفہ و اعلیٰ فضیلت و مقام کے اعتبار سے، مگر اللہ رب العزت نے سرکار دو جہاں کو ثانی فرمایا، اول جو ہے اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا۔ تو یہاں علماء نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول جو ہے وہ وفا و جانثاری کے اعتبار سے اول ہے، وہ صرف و صفا کے اعتبار سے اول ہے، اسلام لانے کے اعتبار سے اول ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے کے اعتبار سے اول ہے، اور اپنا گھر بار، مال و دولت، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے اعتبار سے اول ہے، حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینے کے اعتبار سے اول ہے۔ تو جب سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعتبار سے اللہ رب العزت اول فرما رہا ہے تو پھر یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ فضیلت پھر کہاں سے کہاں چلے گی کہ سیدنا صدیق اکبر کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اللہ رب العزت نے، اور پھر یہ جو فرمایا اذ یقول لصاحبہ، صحابی بھی اسی سے ہے، صحابت، ساتھ رہنا، ہم سفر، ساتھ رہنا، ساتھی، اسے صاحب کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی نص سے اگر دیکھا جائے، قرآن کا اگر مطالعہ کرے تو اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ خود اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر کو صحابی کہہ رہا ہے۔ تو اب حضور سیدنا صدیق اکبر کی جو صحابیت ہے وہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج تصور ہوگا۔
مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن میں فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، اس یقول کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ثانی کی طرف یعنی رسول اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جب حضور نے اپنے صاحب سے، اپنے یار سے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم مت کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں قرآن کی نص کو اگر دیکھیں تو صاحب اللہ رب العزت نے فرمایا کس کو؟ سمجھ میں آ رہی میرے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ بلند آواز سے کہیں صاحب، کیا فرمایا؟ صاحب فرمایا، یعنی صحابی فرمایا۔ تو اب اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ اسے چاہیے، اگر وہ حضور سیدنا صدیق اکبر کو صحابی رسول نہیں تسلیم کرتا تو اسے چاہیے یا تو قرآن کی اس آیت کے مقابل کوئی دوسری آیت جو وہ ناسخ بنتی ہو اور اس آیت کو منسوخ تصور کرے، یعنی اس کے معنی کو کاٹتی ہو، کہ وہ آیت ناسخ بنتی ہو، اس معنی کو ختم کرتی ہو، تو اگر وہ قرآن کی آیت کے مقابل قرآن کے دوسری آیت لے آئے اور وہاں سے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کر دے تو ہم اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے کہ یہ ایسے قرآن میں کچھ آیتیں ہیں کہ جیسے کہ پہلے یہ تھا کہ جو زانی ہے اگر اس نے جس سے زنا کیا تو صرف وہ اسی کے ساتھ ہی نکاح کر سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں، اگرچہ وہ مشرکہ ہو کچھ بھی ہو۔ تو یہاں پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا دوسری آیات سے۔ تو یہ ایک اصول بتا رہا ہوں، تو قرآن کے مقابل کوئی دوسری آیت قرآن کے لے آئے تو ایسی قرآن میں کوئی آیت موجود ہی نہیں، یا پھر قرآن سے کوئی بڑی دلیل لے کر آئے اور قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں کہ جو حضور سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کر دے تو پھر اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا، ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو سیدنا صدیق اکبر کو صحابی فرمایا وہ بالکل فیکٹ اتھینٹک ہے، وہ بالکل ثابت ہے، اور ہر شخص پر جو قرآن کا ماننے والا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کو صحابی مانے۔ اب وہ کہتے ہیں چلو ہم نے صحابی مانا، مگر کیا کہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے۔ تو ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں، ہم نے یہاں پر یہ بات کہی کہ صحابی میں نے یا آپ نے نہیں کہا، بلکہ صحابی کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اب اللہ نے حضور کے اس ساتھی کو، سرکار دو جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام کے جو ساتھی تھے صدیق اکبر، ان کو صحابی کہا، تو اب وہ جو ذات تھی وہ عہد رسالت مآب کیا ہونے والا ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما رہی تھی، اور صحابہ کے زمانے میں کیا ہوگا، حضور کے وصال کے بعد کیا ہوگا، قیامت تک کے سارے احوال سے وہ ذات جس نے آپ کو صحابی کہا وہ سب کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ اگر کوئی اور کہتا تو اور بات ہوتی، مگر رب نہ فرماتا۔ رب نے آپ کو صحابی کہا تو اللہ تو ہر گھڑی سے، چاہے وہ گزر چکی ہو، موجود ہو یا آنے والی ہو، ہر ساعت، ہر گھڑی سے، ہر زمانے سے اللہ رب العزت اچھی طرح باخبر ہے، علیم ہے، وہ جاننے والا ہے قیامت تک کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، سب چیزوں سے اللہ رب العزت باخبر ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت بھی اس کو ملاحظہ فرما رہا تھا کہ اور اگر کوئی ایمان سے پھر جائے تو اور بات ہے، مگر صدیق اکبر کو میں نے صحابی کہا تو صدیق مرتے دم تک ایمان پر سلامت رہے گا، وہ ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے یہ کہا کہ حضور کے روضے کے سامنے میری میت کو، میری لاش کو رکھ دینا، میرے جنازے کو رکھ دینا، اور حضور سے عرض کر دینا۔ اب یہاں سے صدیق اکبر کے حیات النبی ہونے کا بھی ثبوت ظاہر ہو رہا ہے۔
آج تو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی مر چکے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، ایسی حضور کی صریح گستاخیاں بے ادبیاں کی جاتی ہیں۔ حضور سے مت مانگو، یا رسول اللہ مت کہو، حضور کو مت پکارو، اللہ کو پکارو، حضور تمہاری سننے والے نہیں، حضور تمہیں دیکھنے والے نہیں، حضور تمہاری فریاد کو پہنچنے والے نہیں۔ تو جو یوم صدیق اکبر منانے پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، تو یوم صحابہ منانا تو اور بات ہے، مگر صحابہ کے نظریات پہ اترنا یہ اہل سنت کا خاصہ ہے۔ صحابہ کے نظریات تو دیکھو، سیدنا صدیق اکبر کا یہ نظریہ تھا کہ حضور حیات ہے، حضور زندہ ہے، حضور سننے والے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کی یہ وصیت جو یہ موجود ہے، اور آپ کے جنازے کو رکھا گیا، اور پھر آپ نے وصیت کی کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا 3 مرتبہ کہ یا رسول اللہ قبول کیجئے، صدیق اکبر کو قبول کیجئے، جگہ دیجئے۔ تو 3 مرتبہ جب اس طرح کہا جانے لگا، صحابہ، حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر کے جنازے کو حضور کے روضے کے پاس رکھا گیا تو روضے سے آواز آتی ہے کہ دوست کو دوست سے ملا دو، محبوب کو محبوب سے ملا دو، اور یہاں تک کہ روضے کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا بلکہ خود بخود روضے کا دروازہ کھل گیا۔ گویا کہ جو فرشتے حضور کے روضے پر پہرا دے رہے ہیں، حضور کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، ان فرشتوں نے سیدنا صدیق اکبر کا استقبال کرتے ہوئے روضے کا دروازہ کھول دیا، اور سیدنا صدیق اکبر کو حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی محبت پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔